بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ مجھ سے پوچھتا نہیں کہ میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ چونکہ اہل عرب کے گٹی میں شاعر تھے تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں آ گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیے جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنایا جائے گا، پہلے وہ اشعار تو سنائیے جو آپ ابھی سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ ناظرین، وہ بہت مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ یہ سوچا کہ جو اشعار ابھی محض سوچے تھے اور میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی میرے اپنے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیے۔ ان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائی کی تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کا ترجمہ اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ احتیاط کرتے کہ تو بیمار نہ ہو جائے، تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور ہر چیز، پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کی خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پہ خزاں نے ڈیرے ڈال دیے اور تجھ پہ بہار آ گئی۔ میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا۔ میری خواہش پوری ہوئی اور تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل، اپنی زندگی کے آخری دن تیرے چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا تیرے تو تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئے۔ تو بات ایسے کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساری محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کرو۔ یہ شعر سناتے سناتے جب ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے
اور ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔